کاک دکاندار سے بولا، بھائی صاحب آپ کے پاس چینی ہے؟ دکاندار بولا، ہاں جناب بالکل ہے۔ گاہک بولا، اور صابن؟ دکاندار بولا، جناب وہ بھی ہے۔ گاہک بولا، اچھا تو پھر ہاتھ دھو کر آدھا کلو چینی دے دیں۔ لڑکا ڈاکٹر سے بولا، کیا آپ کے پاس درد کی دوا ہے؟ ڈاکٹر بولا، درد کہاں ہو رہا ہے؟ لڑکا بولا، ابھی درد نہیں ہو رہا، ٹھہر کر ہوگا، کیونکہ ابا جان رزلٹ دیکھ کر آتے ہی ہوں گے۔ ایک شخص گھریلو جھگڑوں سے گھبرا کر ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ ویٹر نے آ کر پوچھا، صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ وہ شخص بولا، ایک پلیٹ تلی ہوئی مچھلی اور ہمدردی کے 2 بول۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے مچھلی کی پلیٹ لا کر میز پر رکھی اور پھر اس شخص کے کان میں کہا، یہ مچھلی نہ کھانا، باسی ہے۔ بھکاری نے دروازے پر صدا لگائی، ایک بچی باہر نکلی۔ بھکاری نے اس سے کہا، ایک روٹی کا سوال ہے بابا۔ بچی بولی، کیا میں تمہیں بابا نظر آ رہی ہوں؟ بھکاری نے کہا، اچھا بیٹا ایک روٹی لا دو۔ بچی نے کہا، کیا میں بیٹا نظر آ رہی ہوں؟ بھکاری نے کہا، اچھا بیٹی ایک روٹی لا دو۔ بچی نے کہا، میرا نام شبانہ ہے۔ بھکاری نے کہا، اچھا شبانہ مجھے ایک روٹی لا دو۔ بچی نے جواب دیا، جاؤ بابا معاف کرو۔ فقیر بولا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا۔ مالک مکان بولا، دن کے وقت خیرات لے کر رات کو تم پھر مانگنے آ گئے؟ فقیر بولا، مہنگائی کی وجہ سے اوور ٹائم کر رہا ہوں۔ شادی سے پہلے لڑکی اپنے دیور سے کہتی ہے، تم مجھے اپنے بھائی جان کا ایک بال لا کر دو، میں تمہیں 5 روپے دوں گی، میں نے اپنی کتاب میں رکھنا ہے۔ دیور کہتا ہے، بھابھی آپ مجھے 10 روپے دیں، میں آپ کو بھائی جان کی ساری ویگی لا دوں گا۔ استاد شاگرد سے بولا، تمہارا لباس کس چیز سے بنا ہے؟ شاگرد بولا، جناب ابا جان کے بڑے لباس کو چھوٹا کر کے۔ ایک چور کسی پاگل کے ہاتھ سے بریف کیس چھین کر بھاگ گیا تو پاگل قبرستان جا بیٹھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، چور تیرا بریف کیس لے گیا اور تو یہاں بیٹھا ہے؟ پاگل نے جواب دیا، وہ یہاں کسی نہ کسی دن تو آئے گا نا۔ جج نے ملزم سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی دن دہاڑے چوری کرتے ہوئے؟ ملزم بولا، جناب رات کو میں اپنے گھر کی نگرانی جو کرتا ہوں۔ استاد شاگرد سے بولا، بتائیں پاکستانی سٹوڈنٹ میں سب سے زیادہ کس چیز کی کمی ہے؟ شاگرد بولا، جناب چھٹی کے لیے اچھے بہانے بنانے کی۔ ڈاکٹر ایک عورت سے بولا، آپ کے شوہر کو سخت آرام کی ضرورت ہے، میں نے نیند کی دوا لکھ دی ہے۔ عورت نے پوچھا، لیکن یہ دوا ان کو دینی کب ہے؟ ڈاکٹر بولا، یہ دوا ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے۔ استاد شاگرد سے بولا، غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ شاگرد بولا، 3.5 فرض ہوتے ہیں۔ استاد بولا، کون کون سے؟ شاگرد بولا، تولیہ، صابن اور پانی۔
دو کاروباری حضرات گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا تمہیں معلوم ہے اشتہار دینے کا نتیجہ کتنی جلدی ظاہر ہو جاتا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں معلوم ہے، پرسوں میں نے اخبار میں چوکیدار کی ضرورت کا اشتہار دیا تھا اور اس کے دوسرے دن ہی ہمارے گھر میں چوری ہو گئی۔ ریلوے اسٹیشن پر دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا میں اتنے زور سے ہاتھ ماروں گا کہ تو کراچی پہنچ جائے گا۔ دوسرے نے کہا میں اتنا زوردار تھپڑ لگاؤں گا کہ تو لاہور پہنچ جائے گا۔ ساتھ کھڑا ایک دیہاتی کہنے لگا استاد جی ذرا مینوں آہستہ جیا مارنا، میں نال والے اسٹیشن تے جانا ہے۔ کرایہ دار مالک مکان سے بولا میں اس ماہ کرایہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ مالک مکان بولا آپ نے پچھلے ماہ بھی یہی کہا تھا۔ کرایہ دار بولا جناب انسان کی زبان ایک ہی ہونی چاہیے اور میں اپنی زبان پر قائم ہوں۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا جس کا رنگ قدرتی کالا تھا بیگم صاحبہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ بیوی منہ بناتے ہوئے بولی جی حضور فرمائیں۔ شوہر بولا عرض یہ ہے کہ آپ ہمیشہ منہ کھول کر ہنستی رہا کریں تاکہ آپ کے سفید دانتوں سے مجھے آپ کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ استانی بولی کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ چڑیا ایسے کون کون سے کام کرتی ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ ایک بچہ بولا کیا آپ پلیٹ پر غسل کر سکتی ہیں؟ ایک پروفیسر صاحب مکان کی چھت پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیوی بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ زور کی آندھی آئی اور مکان کی چھت کو اڑا کر لے گئی۔ جب آندھی کا زور ٹوٹا تو دونوں میاں بیوی ایک پارک میں گرے پڑے تھے۔ پروفیسر صاحب نے بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا روتی کیوں ہو؟ خدا کا شکر کرو کہ ہماری جان بچ گئی۔ بیوی بولی میں رو نہیں رہی ہوں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ آج ہم 30 برس بعد پہلی مرتبہ گھر سے اکٹھے نکلے ہیں۔ پاگل خانے میں نئے ڈاکٹر صاحب پاگلوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ معائنہ کرنے کے دوران ایک پاگل بولا سر آپ پہلے والے ڈاکٹر سے زیادہ اچھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش ہوتے ہوئے پوچھا اچھا وہ کیوں؟ پاگل نے جواب دیا سر آپ ہم میں سے ہی ایک لگتے ہیں۔